بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ساتھیوں، میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خوش ہوں، خیر خیریت سے ہوں۔ آج اپنے والدین کی ذمہ داریاں اسی ٹاپک کو لے کر میں اگلی ایک بات کا ذکر آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں ذکر کیا کہ والدین اپنی اولاد کو قبول کریں، یہ ان کا پہلا فرض ہے اور اولاد کا پہلا حق ہے۔ اس کے بعد جب اولاد اس دنیا میں آ جاتی ہے تو اس کی پہلی ضرورت جو ہے وہ اس کی خوراک ہے کہ اولاد کو خوراک دی جائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ میں نے اپنے لیکچر کے شروع میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کو 3 درجے اور والد کو 1 درجہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدہ پر والد کی نسبت 3 گنا فرائض جو ہیں یا ذمہ داریاں زیادہ عائد ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی خوراک بھی بھیج دیتا ہے۔ والدہ اپنے جسم کا خون دودھ کی صورت میں اپنے بچے کو پلاتی ہے اور اس کا یہ فرض ہے اور بچے کا حق ہے کہ 2 سال تک وہ والدہ کا دودھ پیے۔ والدہ کے ماں کے دودھ میں وہ تمام غذائی اجزاء اللہ تعالیٰ نے شامل کر رکھے ہوتے ہیں جو بچے کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں، اور وہ بچے کو زندگی کے آخری دم تک طاقت اور توانائی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، وہ اجزاء جو کہ ماں کے دودھ میں موجود ہوتے ہیں۔ اور 2 سال کا دورانیہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، لہٰذا یہ 2 سال کا دورانیہ والدہ کا فرض ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اگر کوئی سالڈ ریزن نہیں تو اس کا بچے کا یہ پہلا حق ہے، یعنی اگر ماں کسی وجہ سے دودھ نہیں پلاتی اور اس کا کوئی سالڈ ریزن ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر کسی سالڈ ریزن کے وہ بچے کو دودھ نہ پلائے تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگی، اور اس طرح وہ اپنے بچے کو ایک طرح سے اس کے حق سے بھی محروم کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ بچہ ماں کے دودھ کے بعد کچھ اور کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے تو یہ پھر والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کے لیے خوراک فراہم کرے، وہ بچے کی ضرورت کے مطابق جو بھی خوراک ہے وہ بچے کو فراہم کرے۔ اور وہ کس طرح اس کی ذمہ داری، کیونکہ ظاہر ہے وہ باہر کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جو بھی پیسہ کما کے لانا یہ کیونکہ والد کی ذمہ داری ہے، لہٰذا یہ اپنے بچے کی ضروریات کو، خوراک کی ضروریات کو وہ پورا کرے گا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتی ہوں، وہ یہ کہ یہ نہ ہو کہ والد اپنی بچے کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ حد سے نہ بڑھے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ اس کی یہ خواہش ہو والد کی کہ میں اپنے بچے کو اعلیٰ ترین خوراک جو ہے وہی اس کو مہیا کروں، اور اعلیٰ ترین خوراک اگر وہ لانے کا استطاعت نہیں رکھتا، اس کی اتنی انکم نہیں ہے تو اس کے لیے وہ کچھ غلط ہتھ کنڈے استعمال کرے، یعنی وہ کوئی حرام کے کام کرنا شروع کر دے، ایسے کام جہاں سے حرام کی کمائی آتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ بچے کی ضروریات کو بہت بڑھ چڑھ کر پورا کرے۔ تو میرے خیال میں ایسی ضرورت کو پورا کرنے کی جو ہے والد کو قطعاً ضرورت نہیں۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنی اس کی انکم ہے اس کے مطابق اپنے بچے کی خوراک کی ضروریات کو وہ پورا کر سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر وہ غلط کام کر کے حرام کی کمائی اپنے بچوں کو کھلائے گا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے والدین، ایسے والد کے لیے اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ایک طرح سے اپنے بچے کے پیٹ میں جہنم کا ایندھن بھرتے ہیں جو حرام کی کمائی کھلاتے ہیں۔ لہٰذا یا پھر کچھ ایسے والد ہوتے ہیں جو اپنے اوپر بہت زیادہ مسلط کر لیتے ہیں کام کو، کہ صبح دوپہر شام رات ہر وقت وہ کام کرتے رہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی ضروریات کو بہت بہترین انداز سے پورا کروں، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس طرح سے ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، اور وہ جو ٹائم بچے کو دینا چاہیے وہ بچے کو نہیں دے سکتے، صرف پیسے کی کمائی کی خاطر وہ اپنا تمام وقت جو ہے وہ باہر گزار دیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ بچے کو پیسے کے علاوہ باپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی شفقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق وہ جتنا کما سکتا ہے کمائے، اور بچے کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرے، اس کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے، اور ان ضروریات کو پر آسائش بنانے کی کوشش میں وہ کسی غلط طرف نہ جائے، بلکہ یہ کہ سیدھے ہی راستے پر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ بچے کی ضروریات میں خوراک، لباس، اس کے علاوہ تیسری جو اہم چیز ہے وہ ماحول ہے۔ بچے کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ جس میں بچہ خوشی خوشی پروان چڑھے،
ایک صحت مند ذہن کے ساتھ وہ پروان چڑھے، ایک صحت مند جسم کے ساتھ وہ پروان چڑھے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے گھروں کے ماحول جو ہیں وہ ماں باپ نے اکثر بہت خراب کر رکھے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے جب آپس میں کلیشز آ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ان میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی نفسیات پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ بچہ چھوٹا سا بالکل 3-4 ماہ کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی پہچاننے لگتا ہے کہ ارد گرد اس کے خوشگوار ماحول ہے یا کوئی لڑائی جھگڑے والا اور غلط قسم کا ماحول ہے، وہ اس چیز کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا جب اس کے سامنے، چھوٹے سے بچے کے سامنے ماں باپ آپس میں لڑیں گے، کسی بات پر اختلاف کریں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، اور بعض گھروں میں تو یہ ہے کہ شوہر جو ہیں وہ اپنی بیوی کی پٹائی تک کر دیتے ہیں بچوں کے سامنے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچے کی نفسیات پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ لہٰذا والدین کا یہ فرض بنتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ گھر کے ماحول کو ان کے لیے بہت زیادہ خوبصورت بنائیں۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی میں آپس میں کئی دفعہ اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچوں کے سامنے اپنے ان اختلافات کو چیخ چیخ کر ظاہر کریں اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے اختلافات کو بچوں کی غیر موجودگی میں اس کو ڈسکس کریں اور ان مسائل کے حل ڈھونڈیں، بجائے اس کے کہ بچوں کے سامنے ایسے مسائل کو ڈسکس کیا جائے۔ ہمارے ہاں کیونکہ کچھ ایسے اکثر ہمارے ہاں گھرانوں میں میاں بیوی ایسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کچھ اور لوگ بھی اس گھر میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اور لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ کئی ایسے مسئلے مسائل ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ گھروں میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر والدین کا آپس میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، محبت ہے، اور اگر ارد گرد ماحول ڈسٹرب بھی ہے تو بچے پر اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی ارد گرد کے ماحول کا اگر وہ لڑائی جھگڑے والا یا کوئی غلط ماحول ہے تو اس کا بچے پر اتنا برا اثر نہیں پڑے گا جتنا کہ والدین کے آپس کے چخ چخ اور روز کی لڑائیوں جھگڑوں سے بچے کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ بچے جو ہیں چاہے وہ کسی عمر میں بھی ہوں، وہ اپنے آپ کو والدین کے سائے کے نیچے بہت محفوظ تصور کرتے ہیں۔ چاہے ارد گرد کچھ بھی ہو، لیکن وہ والدین کے سائے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے ایک محفوظ اور بالکل تحفظ سے بھرا ماحول فراہم کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور اولاد کا حق ہے، اور اگر والدین اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ بچوں کو نہ صرف گھر میں محفوظ مقام فراہم کیا جائے جہاں وہ خوشگوار انداز سے زندگی گزاریں، بلکہ ان بچوں کو پوری طرح سے تحفظ دینا والدین کا اس طرح سے بھی فرض بن جاتا ہے کہ وہ یہ چیز بھی دیکھیں کہ آیا ان کے بچے جہاں جہاں اگر وہ گھر کے ماحول سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں ان کی کن لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا ملنا جلنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے، میں جس طرح اکثر آپ سے تذکرہ کرتی ہوں کہ میرا پڑھانے سے تعلق رہا اور بہت عرصہ میں پڑھا رہی ہوں، تو مختلف اسٹوڈنٹس کے مختلف مسائل میرے پاس آیا کرتے تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ارد گرد پڑوس کے گھر میں بھیج دیا یا اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھیج دیا، اور پھر اس سے بیغم ہو گئے کہ ہاں جی ہمارا بچہ فلاں رشتہ دار کے گھر میں رہنے کے لیے چلا گیا یا فلاں پڑوسیوں کے گھر ہم انہیں کھیلنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ دیکھ بھال کر اپنے بچے کو کہیں بھی بھیجیں۔ آپ دیکھیں کہ دوسرے گھر کا ماحول کس طرح کا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے بچے کو کسی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں بہت اپنا سمجھ کر، لیکن وہ ہمارا اتنا اپنا نہیں ہوتا، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان انسان کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ بچے کو والدین سے زیادہ تحفظ کوئی دوسری شخصیت نہیں دے سکتی، لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے جہاں بھی جائیں والدین کے ساتھ جائیں، ان کو اکیلا آپ کہیں نہ بھیجیں، سوائے اسکول کے ان کو اکیلا کہیں نہ بھیجیں۔ میں نے کئی دفعہ ایسے بچوں کو بھی دیکھا جو دکان سے چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں، بہت چھوٹی کم عمر بچے بچیاں ہوتے ہیں جن کو مائیں جو ہیں بھیج دیتی ہیں کہ آپ دکان سے جا کے یہ چیز لے آؤ، تو اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ اپنی معصومیت میں
چیز لے رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جو وہاں پر دکاندار ہوتے ہیں وہ اتنے ہر دکاندار کی میں بات نہیں کر رہی، لیکن اکثر اور بعض کا دکانوں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ سلجھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے کہ جن کے سامنے آپ کے بچے جو ہیں وہ جائیں اور وہ چیز خریدیں۔ کئی دفعہ ان کے رویے، ان کی باتیں، ان کا باڈی لینگویج یا ان کا بچوں کو ٹچ کرنا وہ مناسب نہیں لگ رہا ہوتا، لہٰذا بچوں کو دکانوں میں بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ خود جا کے ہر چیز لے کر آئیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اکیلا، اب میں والدہ کی بات کرتی ہوں کہ اگر وہ اکیلا جانا پسند نہیں کرتی تو وہ اپنے اس بچے کو ہی ساتھ لے کر جائے، لیکن بچے کو اکیلے دکانوں پر نہ بھیجیں، اس لیے کہ وہاں پر آپ کے بچے شاید باہر جا کے اتنے محفوظ نہیں ہوتے جتنے وہ والدین کے ساتھ محفوظ ہوتے ہیں۔ بچوں کو ضرور گھمائیں، ان کو پڑوسیوں کے ہاں بھی لے کر جائیں، انہیں رشتہ داروں کے ہاں بھی لے کے جائیں، انہیں باہر شاپنگ وغیرہ کے لیے بھی لے کے جائیں، تاکہ ان کو لوگوں کا بھی پتہ چلے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بھی رکھیں، ان کو خریداری کا بھی پتہ چلے کہ والدین کس طرح خریداری کرتے ہیں، لیکن والدین خود اپنے ساتھ لے کر جائیں، ان کو اکیلا نہ بھیجیں، اس لیے کہ بچے جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ جہاں آپ اعتماد کر کے بھیج رہے ہیں وہ لوگ قابل اعتماد ہوں، لہٰذا اپنے بچوں کو تحفظ دیں، گھر میں بہتر ماحول دیں، اگر ان کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں تو اکیلے نہ بھیجیں، آپ ان کے ساتھ خود جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ چیز بھی میں نے دیکھی کہ اکثر والدین جو ہیں بڑے بہنوں کے ہاتھوں میں بچوں کو دے دیتے ہیں، یعنی اگر بہن یا بھائی بڑا ہے تو چھوٹے بچے کو اس کے حوالے کر دیا کہ تم اس بچے کو لو، تھوڑی دیر کے لیے باہر گھما لاؤ یا اس کو تھوڑا سا باہر کھیلنے کے لیے لے جاؤ تاکہ میں اپنا یہ کام آرام سے کر لوں۔ جب والدہ اس طرح کہہ کے اپنے اس بچے کی ذمہ داری اس کی بڑی بہن یا اس کے بھائی کو دے دیتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ وہ بچہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں رہتا۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بچی تقریباً 11-12 سال کی بچی تھی اور اس نے کوئی 8-9 ماہ کا بچہ چھوٹا ہاتھ میں اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور باہر یقیناً وہ ماں کے کہنے پر باہر کچھ لینے کے لیے گئی اس بچے کو لے کر، اب وہ بچہ کسی چیز کے لیے ضد کر رہا تھا اور زور زور سے اس کے منہ پہ اس کے تماچے رسید کر رہی تھی، اتنی زور سے وہ بچہ روئی جا رہا تھا اور وہ مارے جا رہی تھی، اور میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کیوں اس بچے کو کیوں مار رہی ہو؟ کہتے ضد کر رہا ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو مجھے اس قدر دکھ ہوا، افسوس ہوا اس ماں پہ جس نے اپنے بچے کو اس بہن کے حوالے کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماں باپ سے زیادہ محبت اور توجہ کوئی نہیں دے سکتا، ایون اپنے بہن بھائی بھی نہیں دے سکتے، لہٰذا اپنے بچوں کو بہن بھائیوں کے بھی سپرد نہ کریں کہ وہ ان کو تھوڑی دیر باہر گھما لائے پھرا لائے، اس لیے کہ بچے جو ہیں وہ بعض اوقات اپنا ایگریشن جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر نکالتے ہیں، لہٰذا ان کے حوالے نہ کریں، بچوں کو اپنے ہی حفاظت میں رکھیں، اپنی ہی چھاؤں کے نیچے رکھیں۔ اگر آپ باہر بچے کو گھمانے کا شوق ہے تو یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو اپنی کاروبار یا اپنی جاب کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ بچوں کو باہر لے کر جائے اور انہیں گھما پھرا لائے، بجائے اس کے کہ بڑے بہن بھائیوں کو آپ سپرد کر دیں۔ بڑے بہن بھائیوں کے سپرد کرنا بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بچے کی کبھی بھی اتنی حفاظت نہیں کر سکتے جتنی کہ والدین کرتے ہیں، لہٰذا بچوں کو اپنی اولاد کو تحفظ دیں، حفاظت کریں، ان کو بہترین ماحول دیں، تو پھر آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھا سکیں گے۔ ادروائز آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس عمل کے لیے جواب دہ ہوں گے، اور ایک طرح سے اپنے اولاد کو اس حق سے محروم کر لیں گے کہ جو آپ کی طرف بنتا ہے۔ امید ہے میری اس بات پہ آپ ضرور غور کریں گے اور اس پر آپ یقیناً سوچیں گے ضرور۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔